الف لام میم۔ آئیے دعا کے ساتھ قرآن حکیم کی اس کلاس کا آج آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ دعا کہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا۔ اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک۔ اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعائیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں، ممکن ہے کہ اس کا ترجمہ آپ کے لیے مشکل ہو، اور جب تک دعا کو سمجھ کے نہ کہا جائے وہ اپنے مقصد کو نہیں پہنچتی۔ میں آسانی سے اس کا ترجمہ آج بتا دیتا ہوں تاکہ آئندہ ہم دعائیں بڑے سوچ سمجھ کر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اے میرے اللہ، ارزقنی مجھے عطا کر دیجئے علما نافعا، وہ علم جو نافع ہو۔ یہاں سے جو میں علم لینے کے لیے آیا ہوں وہ علم نافع ہو، یعنی وہ ہماری زندگی میں آ جائے، سیرتوں کی تعمیر کر دے اور دوسروں کی خدمت میں لگ جائے۔ یہ جو میں نے پہلے دن کے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، وہ علم نافع۔ وہ علم نافع دینے والے اللہ، وہ علم نافع تھوڑا نہ ہو، وہ زیادہ ہو، وہ وسیع ہو، ہمہ پہلو ہمہ جہت ہو۔ ایک آیت کو لے کر، ایک حدیث کو لے کر بات کو سمجھا نہیں جا سکتا جب تک اس موضوع کے اوپر تمام آیات اور تمام احادیث کو نہ دیکھ لیا جائے، اور اس کی وسعت یوں ہو کہ ہر آیت کی شان نزول اور ہر حدیث کی شان نزول کس موقع پہ یہ بات کہی گئی ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، تو تب جا کے وہ علم نافع وہ وسیع ہوگا، پھر آپ بات کو سمجھ سکیں گے۔ تو وسعت بھی چاہیے۔ عمیقہ کہتے ہیں گہرے کو، ریسرچ اورینٹڈ کو۔ جو پڑھا ہے لائبریری میں جا کے اس کو تلاش بھی کرنا ہے، اس کو دیکھنا بھی ہے، اس موضوع کے حوالے سے مزید معلومات کا حصول بھی کرنا ہے، اور جو بات کہی گئی ہے اس کو ریسرچ کر کے دیکھنا کہ وہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ یہ گہرا علم، یہ سطحی علم رہ جائے تو انسان کو بڑا تنگ کرتا ہے، اور آزاد قوموں کی نشانی یہ ہے کہ وہ علم گہرا حاصل کرتے ہیں۔ تو کہیے میرے ساتھ، اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا۔ اور یہ جو دوسری آپ نے پڑھی ہے، اللہم اے میرے اللہ، ارزقنی مجھے عطا کر دیجئے رزقا واسعا، وہ وسیع رزق دینا، تھوڑا نہیں۔ وہ دینے سے نہیں تھکتا تو بندہ مانگنے سے تھک جائے، بڑی شرم کی بات ہے۔ وہ تو عطا کرتا ہے، سمندر سے قطرہ مانگنا نہیں، جی بھر کر مانگیے۔ یہ بات مجھے اس لیے بتانا پڑی کہ عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی بڑا نیک ہے، دیکھو پجیروں پہ جا رہا ہے، یہ اتنی بڑی کوٹھی میں رہتا ہے، یہ کیسے نیک ہو سکتا؟ ہم اللہ کے اس دنیا میں خلیفہ، یہ ساری کائنات ہمارے لیے، ہم اشرف المخلوقات، تو یہ ساری کائنات اگر ہمارے لیے تو ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ غیروں کے پاس ہونی چاہیے؟ اللہم ارزقنی رزقا واسعا، وسیع دینا، تھوڑا نہیں۔ حلالا، ہاں وہ ہو حلال۔ حلال کیا ہے اے اللہ ہمیں نہیں پتا۔ جسے آپ حلال کہہ دیں وہ ہمارے لیے حلال، جسے آپ منع کر دیں وہ ہمارے لیے حرام۔ اگر آپ اس کی حکمت بتا دیں تو آپ کی مہربانی،
اور اگر نہ بتائیں تو اللہ ہم آپ کے غلام، جو آپ کہیں گے ہمارے لیے حلال، جسے آپ منع کر دیں وہ ہمارے لیے حرام۔ حلالن، وہ حلال ہو، طیبن، طیب کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، طیب کہتے ہیں عمدہ کو، طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو۔ یہ دیکھیے گوشت آپ نے ذبیحہ بطری کا اسلامیہ ہی کیا، بکرے کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، آپ نے یہ حلال چیز لی، مچھلی حلال ہے وہ حلال لی، لیکن حرام کے پیسوں سے لے لی۔ آپ نے زمزم پیا، شراب نہیں پی، شراب حرام تھی، زمزم پیا، لیکن زمزم غصب کے پیسوں سے تھا، رشوت کے پیسوں سے تھا، وہ لوٹ کھسوٹ کے پیسوں سے تھا، وہ دھوکہ دہی سے حاصل کیا گیا تھا مال، اس سے آپ نے وہ زمزم خریدا، یہ طیب نہیں رہا۔ اے اللہ ایسا مال بھی نہ دینا، چاہے وہ زمزم ہی کیوں نہ ہو لیکن طیب ہو، وہ حلال کمائی سے ہو، اس طرح ہو جس طرح آپ نے کہا ہے۔ اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا، مبارک کہتے ہیں جو فائدہ مند ہوتی۔ یہ دعا لازمن کرنی ہے کہ اللہ میرے لیے وہ ہو جو مبارک ہو۔ مبارک ایک تو ہم یہ کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، آپ کو عید مبارک ہو، آپ کو یہ کلاس مبارک ہو۔ کیا معنی ہے جی اس کے؟ غلام قوموں کی ایک نشانی ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ غلام یہ نہیں جانتا کہ میں یہ نہیں جانتا، اور غلام یہ بھی نہیں جانتا کہ میں یہ جانتا ہوں۔ مبارک کا کلمہ آپ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے معنی نہیں آتے۔ یہ رمضان آپ کے لیے مبارک ہو، یعنی اس رمضان کے فوائد آپ کو نصیب ہو جائیں۔ یہ کلاس مبارک ہو، اس کلاس کے فوائد آپ کو اللہ عطا فرما دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، کیسے لوگ ہیں ہم، دعا دیتے ہیں تو نہیں پتا کہ کیا دعا دی، اور خیر مبارک بھی زور سے کہتے ہیں، نہیں پتا کس کے جواب میں ہم نے کیا کہہ دیا۔ یہ غلامی کی آخری کیفیت کا نام ہے۔ دعا مانگے کہ اللہ ہمیں رزق دے، وہ مبارک ہو۔ یہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے اللہ سے کہا کہ مجھے پجیرو دے دینا، بڑی عمدہ کوئی چیز مانگی، آپ کے بھائی کے پاس تھی، آپ نے کہا مجھے بھی مل جائے، بڑی اچھی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو کہا کہ ایف ایکس سوزوکی پر گزارا کر، ابھی تیرے لیے یہ ٹھیک ہے۔ تو یقین کر لیجئے کہ اگر میں نے اس وقت پجیرو میں سفر کیا ہوتا تو مجھے نقصان ہوتا۔ آج میرے لیے یہی کار ٹھیک ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس چیز کے اندر کیا فائدہ کس کے لیے رکھا ہے۔ ایک آدمی وہ مچھلی کھاتا ہے، یہ وائٹ میٹ ہے، بہت عمدہ ہے، وہ وائٹ میٹ کھاتا ہے، اس کی صحت بڑی عمدہ ہو جاتی ہے، اور دوسرا آدمی مچھلی کھاتے اسے الرجی ہو جاتی۔ چیز تو ایک ہے، اس کے لیے مبارک نہیں، اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہی۔ گھی، مکھن، گوشت ایک آدمی کھاتا ہے بڑا طاقتور ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا آدمی کھاتا ہے اسے کولیسٹرول بڑھ جاتے ہیں، دل کا مریض ہو جاتا ہے، اس کے لیے مبارک نہیں۔ تو اس لیے اندر سے ایک قوت مل جاتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے آج اس حال میں رکھا ہے تو یہی حال میرے لیے فائدہ مند ہے، اگر دوسرا حال ہوتا تو شاید مجھے نقصان ہوتا۔ اس سے انسان فرسٹریشن اور ڈپریشن سے بچ جاتا ہے، اور یہ فرسٹریشن اور ڈپریشن اس دور کی سب سے بڑی بیماری۔ میری کلاس کے لوگوں، اپنے آپ کو آزاد لوگوں کی طرح جانتے بوجھتے ہوئے یہ اللہ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ جو ہمیں عطا فرما وہ ہمارے لیے مبارک بھی ہو، فائدہ مند بھی ہو۔ ہاں، من عندک، اپنی جناب سے دینا۔ جس کے والد فوت ہو گئے یا جو مجبور ہو گیا، اس نے گھر گھر جا کے مانگا، ہاتھ پھیلا کے مانگا، ممکن ہے کہ دینے والوں نے سے حلال، عمدہ اور وسیع رزق دیا ہو، چچا نے بڑا عمدہ پالا ہو، لیکن اللہ یہ ہاتھ پھیلانے کی کوفت سے بچا لینا۔ کسی کے در پہ نہ بھیجنا، اپنا محتاج، اپنا فقیر بنا کے رکھنا، کسی کے در پہ نہ بھیجنا۔ آئیے اس دعا کو پھر کہتے ہیں، اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک۔ تیسری دعا، اللہم، اے میرے اللہ، ارزقنی، مجھے عطا کر دیجئے
حیات سعادت، حیات زندگی وہ جو سعادت والی ہو، جو خوشیوں والی ہو، جو خوشحالیوں والی ہو، جو لیڈرشپ والی ہو، جو قیادت اور سیادت والی ہو، ایسی عمدہ اے اللہ مجھے زندگی عطا کرنا۔ وہ موتا، اور موت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، شہادت، اور موت ہو تو وہ شہادت کی ہو، وہ آپ کی راہ میں کٹ جانے کی ہو، اپنے آپ کو کھپا دینے کی ہو۔ اے اللہ جب میں دنیا سے جاؤں آپ کی راہ میں لڑتے ہوئے، تو دنیا دار اگر مجھے کہہ دیں کہ خاور بٹ مر گیا تو قرآن حکیم میں اسے ڈانٹ دے کہ خبردار، شہید کو مردہ نہیں کہتے، شہید زندہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں سے وہ کھاتے اور پیتے ہیں، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ اے اللہ ایسی زندگی دینا کہ دنیا والوں کو بھی اس کی زندگی کا شعور نہ ہو، ایسی عمدہ زندگی۔ اللہم، اے میرے اللہ، ارزقنی حیات سعادت و موت شہادت۔ اس دعا کے بعد ابھی تو میں نے صرف آپ کا کینوس ٹھیک کیا۔ میرے بچوں، میرے بیٹوں اور بیٹیوں، اب ہم سورہ حجرات سے آغاز کرنے لگے۔ انشاءاللہ 42 آیات کے ساتھ ہم اس طرح پڑھیں گے 40 گھنٹوں میں کہ جب یہاں سے آپ جا رہے ہوں گے تو آپ الحمدللہ قرآن حکیم کا ترجمہ کرنے کے خود اہل ہو چکے ہوں گے، اللہ یہ قوت آپ کو عطا کر چکے ہوں۔ آئیے وہ بسم اللہ آپ نے پڑھی تھی، اس کا نام لے کر شروع کرنے لگے ہیں، جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل نکل کر آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کر آتا ہے، اور جس کا وہ رحم اس کی ذات کی وجہ سے ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، اور جس کا رحم ازل سے ابد ابد ہے۔ ہم نکمے سے ہی، لیکن وہ رحم کرے گا تو ہمیں یہ سارا ترجمہ خود بخود کرنا آ جائے گا یا نہیں آئے گا؟ آئیے اب سورہ حجرات سے آغاز کرتے ہیں، اس کی پہلی آیہ کریمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ 98% کلمات تو آپ کی زبان کے ہوں گے، 1.5% کلمات وہ ہوں گے جنہوں نے بار بار دہرایا جانا ہے، ان میں یہ کلمہ یا بھی ہے۔ کلمہ یا ہو یا ایوہا ہو، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اردو ادب کے اندر ہم نے کسی کو کہنا ہو نا کہ سننے والے میری بات کو ذرا غور سے سننا، اس کے لیے ہم کلمہ اے استعمال کر دیتے ہیں، کہیں پر اس کو ارے کہتے ہیں، اور یہ جو لوگ کراچی آگے وہ کہتے ہیں ابے، پنجابی کہتا اوئے، اوئے منڈیا، ابے احمد، ارے احمد، اے احمد، اے، ارے، ابے، اوئے، یہ کلمات جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ صرف اس لیے ہیں، منہ سے آواز نکالتے کہ سننے والے میری بات کو غور سے سننا، کوئی اہم بات ہے، متنبع کیا ہے۔ اس طرح عرب نے کہنا ہو کہ میری بات کو غور سے سننا، کبھی وہ یا کا لفظ استعمال کرتا ہے، کبھی ایوہا کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور کبھی ایتوہا۔ مراد صرف یہ ہے کہ بلانا مقصود ہوتا ہے کہ میری بات کو غور سے سننا۔ مثال کے طور پہ احمد ہے، دیکھیے خبیب ہے، خبیب کو بلانا ہے کہ خبیب میری بات کو غور سے سننا، تو عرب کیا کرے گا؟ ساتھ یا لگا دے گا، یا خبیب، اے خبیب۔ لیکن اگر کسی لڑکی کو بلانا ہو، اسما ایک لڑکی ہے، اس کو بلانا ہو کہ اسما میری بات کو غور سے سننا، تو عرب کہے گا یا اسما، اے اسما، یا خبیب، یا اسما۔ لیکن اگر جس کو بلانا ہے اس کلمے کا آغاز الف اور لام سے ہو رہا ہو، مثال کے طور پہ کلمہ رجل، رجل کہتے ہیں آدمی کو، الرجل آپ نے پڑھ لیا، الف لام لگتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے، خاص آدمی کو بلایا ہے الرجل، اے خاص آدمی، تو یہ اے کہنے کے لیے عرب پھر یا کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ایوہ الرجل، معنی وہی ہے، اے، ارے، ابے، اوئے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے،
بنت، بنت کہتے ہیں لڑکی کو. مؤنث کو کہنا ہو، دیکھیے البنت یہ خاص لڑکی ہوگی. اب الف لام لگا ہوا ہے، اس کو بلانا ہے تو عرب یا کہہ کر نہیں پکارے گا. ایتھا البنت مذکر ہوگا تو کیا کہے گا؟ ایھا. مؤنث ہوگی تو کیا کہے گا؟ ایتھا. ہاں البتہ بات بڑی اہم ہو اور کلمہ ایھا سے شروع ہوا ہو تو عرب اس سے پہلے یا کا اضافہ کر دیتا ہے. یا ایھا الرجل، اے آدمی. یا ایتھا البنت، اے لڑکی. معنی ایک ہی رہیں گے، معنی میں کوئی فرق ہی نہیں. یا کہیں، ایھا کہیں، ایتھا کہیں، دونوں کو ملا کے بھی کہہ دیا گیا تو معنی وہی رہ جائیں گے، اے. اسی طرح دیکھیے اس آیہ کریمہ میں یا ایھا الذین، یا آیا ایھا. ایھا اس لیے آیا تھا کہ اگلا کلمہ الذین ہے، اس سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے تو اب یا سے تو نہیں مخاطب کیا جا سکتا نا، ایھا سے کیا. اور ایھا بات بڑی اہم ہے تو اس سے پہلے یا لگ گئے. یا ایھا، اے الذین. یہ کلمہ بھی 1.5 میں سے بار بار آنے والا ہے، اس نے بار بار دہرایا جانا ہے، اس لیے اس کے معنی اور اس کے متعلقین کے معنی ابھی جان جائیے. یہ کلمہ الذین دراصل الذی کی جمع ہے. الذی کہتے ہیں جو ایک شخص. الذی کے کیا معنی ہے؟ جو ایک شخص. الذی کی مؤنث ہوتی ہے اللتی. اللتی جو ایک مؤنث، اور اللتی کی جمع ہے اللائی جو سب مؤنث. تو الذین چونکہ الذی کی جمع ہے، الذی کے معنی جو ایک شخص، تو الذین کے کیا معنی ہو جائیں گے؟ جو سب اشخاص. اس کو ایک دفعہ میرے ساتھ کہیے، الذین جو سب اشخاص. بالکل ٹھیک. الذین جو سب اشخاص. الذین کی مفرد کیا ہوگی؟ ہاں الذی جو ایک شخص. اور الذی کی مؤنث کیا ہے؟ اللتی. اللتی کے کیا معنی ہوگے؟ جو ایک مؤنث. اور اللتی کی جمع ہوگی اللائی جو سب مؤنث. اب دیکھیے یہ کلمہ ہے یا ایھا الذین، اے وہ تمام لوگوں، اے تمام اشخاص. اے ارے اوے ابے تو یا ایھا سے آ گیا. اور الذین جو سب اشخاص. جی یا ایھا الذین، یہاں تک بات سمجھ آ گئی جی. آمنو، یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا ہے. اس کو بائفرکیٹ کرتے ہیں تحلیل، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ ہم نے اس کی گہرائی میں اترنے. عمیقہ، اے اللہ ہمیں گہرا علم عطا فرما. یہ کلمہ دراصل آمانہ جمع واو الف سے مل کر بنا ہے. آپ جہاں دیکھ لیں کہ کسی کلمے کے آخر پہ واو الف لکھا ہے، واو نون لکھا ہے یا یا نون لکھا ہے، سمجھ لیجئے کہ واو الف، واو نون اور یا نون یہ علامتیں ہیں جمع کی. یہ ان علامتوں نے اس کلمے کو جمع بنا دیا ہے. آمانہ یہ بھی ہماری زبان ہی کا کلمہ ہے. امن کسے کہتے ہیں؟ سکون. جی ہاں، سلامتی. فلاں شخص امن میں چلا گیا. کیا مراد ہے اس سے؟ مشکلات مصائب سے بچ گیا. لیکن یہ ادھورے معنی ہے. ممکن ہے کہ ایک شخص اس دنیا کے آفات، مشکلات اور مصائب سے بچ جائے، وہ سلامتی میں چلا گیا ہے، وہ امن میں چلا گیا ہے. کیا آخرت کے مصائب، مشکلات اور مصائب سے بھی بچ جائے گا؟ نہیں، یہ لازمی نہیں ہے. وہ شخص جو اس دنیا اور اس دنیا کی آفات، مشکلات اور مصائب سے بچ گیا، وہ دراصل امن میں چلا گیا. اور یہ کلمہ ابھی آپ نے کہا ہے سلامتی. ہمارے دین کا کیا نام ہے؟ الاسلام. اور اسلام کا کیا معنی ہے؟ سلامتی. جو ایک شخص اسلام میں چلا گیا، ایک شخص سلامتیوں میں چلا گیا، ایک شخص مامون ہو گیا. اردو ادب میں ہی کہتے ہیں ایک شخص مومن ہو گیا. آمنہ جو ایک شخص مومن ہوا، جو ایک شخص ایمان لایا. اور اس کے ساتھ پلس واو الف کر دیں. یہ جمع کی علامت پڑھی ہم نے، واو الف، واو نون، یا نون، یہ تو جمع کی علامتیں ہیں. واو الف ساتھ لگی. آمانہ تھا جو ایک شخص ایمان لایا، اور آمانو جو سب اشخاص ایمان لائے.
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اگر اس کلمے کو میں یوں کہہ دوں، اے وہ تمام لوگوں کی بجائے یوں کہوں اے اہل ایمان، تو کلمہ مختصر بھی ہو گیا اور جملہ خوبصورت بھی ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا۔ اچھا، یہ کلمہ لا کیا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے؟ ذرا غور کیجیے۔ جی ہاں، اگر آپ بتا دیں تو آپ لاجواب انسان ہیں۔ لا تعداد کلمات ہیں جو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ لا کے معنی کیا ہیں جی؟ لا جواب، جس کا جواب نہیں، یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، عربی ادب میں لا جہاں نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں یہ منع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو لا کے کیا معنی ہے جی؟ نفی کرنا یا منع کرنا۔ لا تعداد، لا جواب، لا زوال، اور جن کو یہ پتا ہے وہ لا زوال انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے، اے اہل ایمان، لا اب منع کر دے نہیں۔ اگلا کلمہ دیکھیے، تقدموا۔ تقدموا کے اندر پھر آخر پہ کیا ہے جی؟ جی واو الف، یہ واو الف الگ ہو گیا، باقی اردو کا الگ سے رہ گیا تقدم۔ کیا استعمال نہیں کرتے اردو میں؟ فلاں قوم بڑی متقدم ہے، فلاں قوم بڑی متاخر ہے۔ متقدم یعنی جس نے پیش قدمی کی۔ ایک اور کلمہ دیکھیے، تے کو ہٹا دیجئے، باقی کلمہ ہم تے کو بعد میں پڑھ لیں۔ باقی کلمہ رہ گیا اردو کا قدم ہی رہ گیا نا۔ قدم کسے کہتے ہیں؟ قدم آگے بڑھنے کے آلے کا نام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ قدم آگے بڑھو، تو قدم تم آگے بڑھو، اور پلس واو الف ہو گیا، تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ تقدموا، تم سب پیش قدمی کرو، تم سب آگے بڑھو، لیکن شروع میں لگ گیا لا۔ کیا معنی ہو جانے چاہیے؟ تم سب پیش قدمی نہ کرو۔ دیکھیے بورڈ پہ، قدم پیش قدمی کر، اور تے شروع میں لگ گیا ہے، تقدم تم پیش قدمی کرو۔ اور اب دیکھیے ہم اس کے آخر پہ واو الف بھی لگا دیتے ہیں، تقدموا، تو خود ترجمہ کیجئے کیا معنی ہو جائیں گے؟ تم سب پیش قدمی کرتے ہو یا کرو گے، لیکن اگر شروع میں لا لگ گیا ہے تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ لا تقدموا، تم سب پیش قدمی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، تم سب پیش قدمی نہ کرو۔ جی بورڈ پہ آ گیا، یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا، خود ترجمہ کیجئے۔ جی بالکل ٹھیک، اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو، پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو، بالکل ٹھیک ترجمہ کیا۔ لیکن اگر اس کو خوبصورتی سے کہیں، اے اہل ایمان پیش قدمی نہ کرو، تو جملہ زیادہ خوبصورت ہو گیا نا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، بین یدی، یہ کلمہ بینا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، بین الاقوامی، بین الاضلاعی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بین کا مطلب درمیان میں، اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ ید کسے کہتے ہیں جی؟ ہاتھ کو۔ ید طولا، ید بیضا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یدئی کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھ۔ ید کا مطلب ہاتھ اور یدئی کا مطلب دونوں ہاتھ۔ یہ دیکھیے یہ کلمہ بین یدئی، یہ محاورے کی زبان ہے۔ محاورے کی زبانیں تو ہر زبان میں مشکل ہوتی، حتیٰ کہ اردو ادب میں ہم کہتے ہیں بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، تو کیا مطلب اس کا؟ کیا بہتی گنگا میں جا کے ہاتھ دھو کے آنے ہیں؟ نہیں، اس کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، معنی کچھ اور ہے، یعنی موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ محاورے کی زبان ہے۔ اس زبان کو دیکھیے اللہ ہمارے لیے اور آسان کر دے۔ میں کوشش کرتا ہوں، ایک ہاتھ میرا یہ ہے اور ایک ہاتھ میرا یہ ہے، یہ دونوں میرے ہاتھ ہیں۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہے؟ جو کچھ میرے سامنے ہے۔ یہ دیکھیے ایک ہاتھ یہ ہے اور ایک ہاتھ یہ، دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہے؟ جو کچھ میرے سامنے ہے۔
تو عرب سامنے کا لفظ کہنے کی بجائے دونوں ہاتھوں کے درمیان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بین یدئی، دونوں ہاتھوں کے درمیان، مراد کیا ہوگی؟ سامنے. بین یدئی یعنی سامنے، اللہ اللہ کے، بین یدئی اللہ، اللہ کے سامنے. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقدموا، تم سب پیش قدمی نہ کرو، بین یدئی، سامنے اللہ اللہ کے. واو کا کلمہ کیا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے جی؟ اردو ادب میں دیکھیے کوئی جملہ، جی شب و روز، بالکل ٹھیک. لیل و نہار، بالکل صحیح. صبح و شام، یہ کلمات ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. صبح و شام یعنی صبح اور شام. ورسولہ، واو کے معنی کیا ہو گیا جی؟ اور. رسول کا کلمہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. جو رسالت کا کام کرتا ہے اسے رسول کہتے ہیں. جو اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے اردو ادب میں بھی اسے رسول کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ چھوٹی سی یہ ہی لگی ہوئی ہے. رسول کے ساتھ چھوٹی سی ہی جو لگی ہے یہ بڑی ایٹم بم ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ایک مثال کو پڑھنا پڑے گا. آئیے اس مثال کو پڑھتے ہیں، پھر وہ بات سمجھ آئے گی. خبیب ایک اچھا لڑکا ہے. خبیب ایک اچھا لڑکا ہے. اگلا جملہ بھی اردو کا ہے. وہ ایک طالب علم ہے. یہ قلم اس کا ہے. خبیب ایک اچھا لڑکا، اس کو غور سے سنیں. اس میں کلمہ وہ ایک طالب علم ہے. وہ سے مراد کون ہے جی؟ ہاں، خبیب. وہ سے مراد، حالانکہ یہ کلمہ واو اور ہے سے بنا، اور وہ خے بے یہ بے سے بنا، مختلف کلمہ ہے لکھنے میں، لیکن وہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ خبیب. یہ قلم اس کا ہے. یہ اس سے مراد کون ہے؟ الف اور سین سے بنا ہے کلمہ، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ جی ہاں، خبیب ہی اس سے مراد ہے. یہ قلم اس کا ہے یعنی خبیب کا ہے. وہ کلمات جو اسم کے قائم مقام، خبیب اسم ہے جو اس کے قائم مقام ہے اور اس کے پورے معنی دے دے، اردو ادب میں اسے ضمیر کہتے ہیں. یہ تو اردو ادب میں آپ نے دوسری چوتھی کلاس میں بھی پڑھا ہوگا. گویا وہ اور اس، یہ ضمیریں کہلاتی ہیں. دیکھیے، خبیب ایک اچھا لڑکا ہے. وہ ایک طالب علم ہے. یہ قلم اس کا ہے. عرب نے یہی بات کہنی ہو یہ قلم اس کا ہے، تو عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر بڑا اعجاز پایا جاتا ہے. بڑے اختصار کے ساتھ بندہ وہ بات کہہ لیتا ہے. اب دیکھیے کتنا لمبا جملہ ہے. یہ قلم اس کا ہے. عرب نے یہ بس بات کہنی ہو تو قلم کا لفظ لکھے گا اور ساتھ چھوٹی سی ہو لگا دے گا. قلم ہو، اس کا قلم، یعنی اس ایک مذکر کا قلم. دیکھیں کتنا آسان ہو گیا. مثلا خبیب ہے، یہ کہنا ہے یہ قلم اس کا ہے، تو اس سے مراد اب خبیب ہے نا، تو قلم لکھے گا خالی عرب اور اس کے ساتھ چھوٹی سی ہو یا ہی. اسے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کہیں پر اس کو ہو پڑھا جائے گا، کہیں پر ہی پڑھا جائے گا. قلم ہو، اس ایک مذکر کا قلم. فرض کیجئے قلم خبیب کا نہیں، اس کی بہن اسما ہے، اسما کا یہ قلم ہوتا، تو اب یہ جملہ دیکھیے، یہ قلم اس کا ہے. اب وہاں پہ خبیب کی جگہ اسما کا اگر نام لکھا ہے تو اس سے مراد یہاں اب کیا ہو جائے گی جی؟ ہاں، اسما. اسما، یہ قلم بھی اسما کا ہے. تو عرب نے یہ بات کہنی ہو یہ قلم اس کا ہے، تو قلم کا لفظ تو ویسے ہی لکھے گا، ساتھ ہے الف ہا لکھ دے گا. قلم ہا، اس ایک مؤنث کا قلم. قلم ہو، اس ایک مذکر کا قلم. اگر عرب نے کہنا ہو اس ایک مذکر کا قلم تو کیا کہے گا جی؟ قلم ہو. اگر اس نے کہنا ہو کہ وہ قلم اسما کا ہے تو کہنا یہ قلم اس کا ہے، اسما کا، تو کیا کہے گا؟ قلم ہا. اور فرض کیجئے یہ قلم دونوں کا ہو، وہ قلم اسما کا بھی ہو، وہ قلم خبیب کا بھی ہو،
تو اب اردو ادب میں کیا لکھیں گے؟ یہ قلم ان کا ہے. اس کا ترجمہ کرنے کے لیے عرب بڑے مختصر کر دے گا. قلم کا لفظ لکھے گا ساتھ ہما ہے میم الف, ہما کا اضافہ کر دے گا. قلم ہما, ان دونوں کا قلم. ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے, دونوں کا قلم. فرض کیجئے یہ قلم خبیب کا بھی ہے, ایک اس کا بھائی سلمان ہے, اس کا قلم ہے. یہ خبیب اور سلمان کا اگر قلم ہو, ان دو کا ہو, دونوں مذکر ہیں, تب بھی قلمہما ہی عرب کہے گا. قلمہ اس ایک مذکر کا قلم, قلمہا اس ایک مؤنث کا قلم, قلمہما ان دو کا قلم, چاہے وہ دو مذکر ہوں چاہے وہ دو مؤنث ہوں. دیکھیے اسما ہے, اس کی بہن سارا بھی ہے. یہ کہنا ہوں ان دونوں کا قلم, اس کا ترجمہ کریں گے تو یہی عرب کہے گا قلمہما. گویا دو مذکر ہوں دو مؤنث ہوں, ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو, ہر دو حالتوں میں ہما ہی عرب لکھتا ہے. لیکن یہ قلم خبیب, سلمان, عبداللہ تین کا ہو یا تین سے زائد کا ہو, تین کو عربی میں جمع کہتے ہیں. یہ تین کا ہو یا تین سے زائد کا ہو جائے تو عرب کیا کہے؟ یہ قلم ان کا ہے. ان کہنے کے لیے قلم کا لفظ لکھے گا اور ساتھ یہ ہم کا اضافہ کر دے گا. قلم ہم, ان تینوں کا قلم یا تین سے زائد کا قلم. خبیب کا بھی, سلمان کا بھی, عبداللہ کا بھی. اگر زہیب کا بھی قلم ہے تو ساتھ وہ زہیب کا بھی آ رہے. یا تین سے زائد کا قلم لکھنا ہوگا تو کیا عرب کہیں گے؟ قلم ہم, ان سب مذکر کا قلم. یہ قلم فرض کیجئے اسما سارا کے علاوہ ان کی ایک بہن ہے عرفہ, یہ عرفہ کا ہوتا, یا اس کی ایک بہن ہے زینب, یہ زینب کا ہوتا. یہ چاروں کا اگر قلم ہوتا, اسما سارا عرفہ زینب, سب کا یہ قلم ہوتا, یعنی تین یا تین سے زائد کا ہوتا, تو کہنا یہ ان کا قلم ہے. تو عرب قلم کا لفظ تو ویسے ہی ساتھ لکھتے. دیکھیے قلم اور ساتھ ہننا کا اضافہ کر دیتے. یہ سرخ رنگ کا آپ نے دیکھا ہننا, قلم ہننا, ان سب مؤنث کا قلم. میرے ساتھ کہیے, ان سب مؤنث کا قلم کہنا ہو تو عرب کیا کہے گا؟ جی قلم ہننا. اور اگر کہنا ان سب مذکر کا قلم, قلم ہم. اگر یہ کہنا اس ایک مذکر کا قلم, قلم ہو. اور اگر کہنا اس ایک مؤنث کا تو کیا کہے گا جی؟ قلم ہا. اگر دو کا کہنا ہو تو قلم ہما, ان سب مذکر کا قلم قلم ہم, اور ان سب مؤنث کا قلم کہنا ہوگا تو پھر کیا کہے گا جی؟ قلم ہننا. اب میں پھر کہتا ہوں, میرے ساتھ کہیے. اگر عرب نے کہنا اس ایک مذکر کا قلم تو کیا کہے گا؟ کہیے قلم, جی قلم ہو, اس ایک مذکر کا قلم. اس نے کہنا اس ایک مؤنث کا قلم, اسما کا قلم, تو کیا کہے گا؟ اس کا قلم, یعنی قلم ہا, یعنی اسما کا ہو گیا. وہ قلم خبیب کا اور زہیب کا ہو گیا, دونوں کا قلم ہے تو کیا کہے گا؟ قلم ہما. وہ اسما اور سارا کا ہوگا تو تب بھی کیا کہے گا؟ قلم ہما. یہ خبیب اور اسما کا ہوگا, ایک مذکر اور ایک مؤنث, تب بھی کیا ہو جائیں گے؟ کہیے قلم ہما. بالکل ٹھیک. ان سب مذکر کا قلم, خبیب, زہیب, وہیب, ان سب کا قلم ہے. خبیب کا بھی ہے, سلمان کا بھی ہے, عبداللہ کا بھی ہے, زہیب کا بھی ہے, ان سب مذکر کا قلم ہے. تو پھر کیا کہیں گے جی؟ قلم ہم. بالکل ٹھیک جی. پھر سے کہیے, ان سب مذکر کا قلم قلم ہم. اور اگر کہنا ہو کہ اسما سارا عرفہ زینب سب کا قلم ہے تو کیا کہیں؟ ان سب کا قلم قلم ہننا, ان سب کا قلم. تو یہ ہو کا مراد کیا ہے؟ اس ایک مذکر کا. دیکھیے ہم عبارت کے اندر, لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیے کہ ایک اور ہم نے پڑھا تھا, وہ ایک طالب علم ہے. وہ ایک طالب علم ہے. اس میں پہلا حرف میں آپ کو پڑھاؤں گا, وہ کا ترجمہ. یہ طالب کیا تبدیلیاں آتی ہیں, یاد رہ جائیں تو بسم اللہ, نہ رہیں تو کوئی ضرورت نہیں, ابھی میں وہ پڑھا نہیں رہا, لیکن میں آپ کو ترجمہ صرف بتانے لگوں. اتنا لمبا جملہ کہ وہ ایک طالب علم ہے, تو عرب ہوتے تو وہ کہتے ہوا طالبن, اور بس بات مکمل ہو. خبیب کے بارے میں ہے نا, خبیب اوپر لکھا تھا
اور نیچے لکھا وہ ایک طالب علم ہے. وہ سے مراد کون ہے یہاں پر؟ خبیب. تو کیا کہیں گے عرب؟ وہ ایک طالب علم ہے تو کیا ہوا طالبن، وہ یعنی ہوا. کہیے میرے ساتھ، وہ ایک مذکر ہوا. اور اسما کے بارے میں کہنا ہو وہ ایک طالبہ ہے. اسما تو مونس ہے نا، تو عرب ہوا کے بجائے کہے گا ہی طالبتن. کیا کہے گا جی؟ میرے ساتھ کہیے، وہ ایک طالبہ ہے. کیا کہے گا؟ ہی طالبتن. وہ ایک مذکر طالب علم ہے تو کیا کہے گا؟ ہوا طالبن. اور ہی طالبتن، ہوا وہ ایک مذکر اور ہی وہ ایک مؤنث. فرض کیجئے کہنا ہو اسما اور خبیب دونوں کو کہنا ہو کہ وہ دونوں، تو عرب کیا کہے گا؟ ہما. وہ دونوں طالب علم ہیں تو کیا کہے گا؟ ہما طالبانی. ہما طالبانی. اور فرض کیجئے وہ دونوں مؤنث، اسما اور سارا کا کہنا ہو کہ وہ دونوں طالبات ہیں تو وہ کہے گا ہما طالبتانی. ہما طالبتانی. فرض کیجئے ایک مذکر اور ایک مؤنث تو پھر بھی ہما ہی آئے گا. ہما طالبانی، وہ دونوں طالب علم ہیں. لیکن فرض کیجئے کہنا ہو کہ خبیب، سلمان، عبداللہ، یہ تینوں، یا زہیب، یہ چار ہو گئے، یہ کہنا ہو کہ یہ سب طالب علم ہیں تو ہم طلاب. ہم طلاب، وہ سب طالب علم ہیں. اسما، سارا، عرفہ، زینب، ان تین چاروں کے بارے میں یا تین کے بارے میں کہنا وہ سب طالبات ہیں تو عرب کیا کہے گا جی؟ ہن طالباتن. کیا کہے گا جی؟ ہن طالباتن. یہ جو دوسرا کلمہ ابھی چھوڑیے، صرف اتنا میرے ساتھ کہہ لیجئے. عرب نے کہا وہ ایک مذکر تو کیا کہے گا؟ جی ہاں، ہوا. پھر سے کہیے، وہ ایک مذکر ہوا. جی، وہ ایک مؤنث، ہاں، ہیا. بالکل ٹھیک. وہ ایک مؤنث، ہیا. وہ دو مذکر، ہما. وہ دو مؤنث، اب بھی ہما. جی، وہ دو مؤنث، ہما. اور وہ ایک مذکر اور ایک مؤنث، پھر بھی کیا آئے گا؟ ہما. لیکن وہ سب مذکر کہنا ہوگا تو پھر کیا کہیں گے؟ ہم. وہ سب مذکر، ہم. اور وہ سب مؤنث کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ ہن. وہ سب مؤنث. یہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقدموا، تم سب پیش قدمی نہ کرو، بین یدی، سامنے، اللہ کے، ورسولہ، اس کے رسول. کس کے رسول؟ ساتھ جو اللہ لکھا، اللہ کے رسول. اللہ کے رسول. بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور ان کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اب اس کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے. یا کا کیا ترجمہ ہوگا جی؟ اور ایوہا کا؟ بالکل ٹھیک. یا کا کیا بتایا؟ اے. ایوہا کا بھی اے. لیکن بات اہم ہے تو دونوں کٹھے آ جائیں گے نا. الذین، جو سب اشخاص. الذین کی مفرد کیا پڑھی تھی آپ نے؟ الذی. اور الذی کی مؤنث؟ جی، اللتی. بالکل ٹھیک. اور اللتی کی جمع کیا پڑھی تھی؟ اللائی. بالکل ٹھیک. الذین، جو سب اشخاص. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان. آمن، جو ایمان لائے. واو الف کس بات کی علامت ہے؟ جی، جمع کی. اور جمع کی اور کون کون سی علامتیں ہیں؟ واو نون اور یا نون. گویا کہیں پر واو الف، واو نون اور یا نون آ جائے تو یہ کس بات کی علامت ہوں گی؟ جی، جمع کی. ویری گڈ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ سارے لوگوں جو ایمان لائے ہو. لا تقدموا، لا بھی ہماری زبان کا کلمہ، منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے، نفی کے لیے بھی آتا ہے. تقدم بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا. واو الف آخر پہ جمع کی علامت، تو کیا ہو جائے گا؟ تقدموا، تم پیش قدمی کرتے ہو یا کرو گے. اور لا تقدموا، پیش قدمی نہ کرو. بین یدی، سامنے، اللہ کے، ورسولہ، اس کے رسول کی. کیجئے ترجمہ. جی ہاں، بالکل ٹھیک.
بین یدی، ہاں سامنے. یہ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے سامنے اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو. بات تو ٹھیک ہے، بات بن گئی، بالکل ٹھیک ترجمہ کیا آپ نے. لیکن اگر اس کو ہم یوں کہہ دیں اے اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا، جملہ خوبصورت ہو گیا نا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اب چونکہ اللہ اور ان کے رسول کا معاملہ ہے، پروٹوکول کا معاملہ ہے، تو اس کو اگر میں یوں کہہ دوں اللہ اور ان کے رسول کے حضور پیش قدمی نہ کرو، تو جملہ خوبصورت ہو گیا. بس یہی آپ سے مطلوب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقدموا، تم سب پیش قدمی نہ کرو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور ان کے رسول کے حضور. واتقوا اللہ. جی یہ واو کے کیا معنی ہے جی؟ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کلمہ. جی جی، شب و روز ابھی آپ نے پڑھا ہے، لیل و نہار ابھی کہا ہے آپ نے. واو کے معنی جی بالکل ٹھیک. اور اتقو، اتقو کے اندر آپ نے ذرا پہچانیے اس کلمے کو. آخر پہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ واو الف. تو واو الف کس بات کی علامت ہے؟ بالکل ٹھیک، جمع کی علامت. جمع کی علامت اور کون کون سی ہیں؟ واو نون اور یا نون. یہ واو الف کو الگ کر دے، باقی کیا لفظ رہ گیا؟ اتقا. واتقوا اللہ. یہ دیکھیے واو الف تو جمع کی علامت ہو گیا، باقی کیا ہے؟ اتقا. یہ کلمے کے شروع میں جو الف آیا ہے، یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں اس کی. سیاق و سباق میں ہم اس کے معنی کو اچھی طرح دیکھ لیں گے. ایک حالت یہ ہے کہ متکلم کی علامت ہے. متکلم کسے کہتے ہیں؟ نہیں میں، فرسٹ پرسن کی علامت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کلمہ ہے کاتبہ. کاتبہ اس ایک مذکر نے لکھا، لیکن اس سے پہلے الف لگا ہو اکتبو، یا تو اس کی یہ حالت ہوگی اکتبو، میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، یہ اس کا ترجمہ کریں گے. تو یہ اس الف نے اس کے معنی بدلے اور یہ ہو گیا میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا. اور ایک الف جو آتا ہے وہ استفہام کے لیے آتا ہے. استفہام سے کیا مراد؟ سوال کرنے کے لیے. استفہام سوال، کیا کے معنوں میں. یہ لکھا آپ نے اکتبو، میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک الف کا اور اضافہ کر دیا جائے، پلس کر دیا جائے الف کو، اکتبو، کیا میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا. اور کبھی یہ کلمہ امر کے لیے بھی آتا ہے، حکم دینے کے لیے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اکتب، اکتب لکھو. اکتب ہے تو الگ سیاق و سباق میں دیکھیں گے. اور ایک نشانی یہ کہ آپ جب دیکھیں اکتب تو کلمے کے آخر با جو ہے اس کے اوپر جزم آ گئی، آواز رک گئی. اکتب لکھو، یہ نشانی ہے کہ یہ امر کے لیے کہا گیا ہے. یہ جو امر کے لیے الف آتا ہے، اس کے اندر ایک دو باتیں اور ابھی ذرا میں بتا دوں. اگر اصل کلمے جس طرح کاتبہ، یہ کاف و تا و با یہ اصل حروف ہے، کاف تا با یہ اصل حروف. الف تو امر کے لیے لگا ہے نا. اس طرح اصلی حروف میں اگر کوئی واولز ہو، واولز کون کون سے ہوتے ہیں؟ نہیں اے ای آئی او یو، یہ تو انگریزی کے واولز ہیں نا. اور اردو کے واولز ہیں الف، واو اور یا. اگر اصل کلمہ جس طرح کا تا با ہے، اس میں کہیں واولز آ جائے، الف واو یا آ جائے، اس سے پہلے یہ الف امر کے لیے لگا ہو تو آٹومیٹیکلی اس میں یہ واولز ختم ہو جائیں گے. کون کون سے ہیں واولز؟ الف، واو اور یا. انہیں حروف علت بھی کہتے ہیں. یہ دیکھیے یہ کلمہ تھا واتقوا اللہ. اگر آپ دیکھیں کسی نے کسی کو کہہ رہی یہ ہماری اپنی زبان کا کلمہ تقوی ہے. اگر کسی کو کہنا ہو کہ تقوی اختیار کر، یعنی گویا امر دیا جا رہا ہے، تقوی سے پہلے پلس الف لگائیں امر کے لیے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ آخری کے اوپر اگر وہ صحیح حروف ہوں گے تو اس کے اوپر جزم آ جائے گی، لیکن واولز ہوں گے تو واول جو ہوں گے وہ تو حذف ہو جائیں گے. یہ دیکھیں تے، کاف، واو اور یا. اس میں واو اور یا کیا حروف علت نہیں ہے؟ واولز نہیں ہے؟ جی جی یہ واولز ہے نا. تو یہ خود بخود حذف ہو گئے. باقی کیا لفظ رہ گیا؟ الف، تا اور کا. اتقا کیا مطلب؟ ڈر. یہ امر آ گیا نا، اتقا ڈر. پلس اگر واو الف کر دیں اتقو تو تم سب تقوی اختیار کرو.
تم سب ڈرو. میں بات واضح کر سکا جی؟ واتقوا اللہ، واو کے معنی. اور یہ دیکھیے اتقا ڈر، تو ایک شخص ڈر. اتقا تو ایک شخص ڈر، پلس کیا واو الف. اب واو الف جمع کی علامت ہے. کون کون سی ہے جمع کی علامتیں؟ واو الف، واو نون اور یا نون. کون سی ہیں پھر سے جی؟ واو الف، واو نون اور یا نون. اتقا ڈر، اتقو اکٹھا کر دیے. تم سب ڈرو، تم سب تقوی اختیار کرو. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ، واو کے معنی اور اتقا الف جو لگا ہے یہ امر کے لیے. باقی اردو ہی کا کلمہ تقوی تھا جس کے اندر سے واو اور یا حذف ہوگی. یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ. تو اتقوا اللہ کیا ترجمہ کریں گے جی؟ خود کیجئے جی. بالکل ٹھیک. اتقوا اللہ، تم سب ڈرو. واتقوا اللہ، اور تم سب ڈرو. انا، بس جی آپ دیکھیے کہ نون انا آ جائے یا انا آ جائے، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے نون کے اوپر شد ہے کہ نہیں. بس نون کے اوپر شد ہو، چاہے الف کے نیچے زیر ہو، چاہے الف کے اوپر زبر ہو، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. چاہے وہ کلمہ انا ہو یا انا ہو، زبر ہوگی تو وہ انا ہو جائے گا، زیر ہوگی تو انا ہو جائے گا. ہر دو حالتوں میں اس کے معنی بے شک ہی رہیں گے، ہر دو حالتوں میں اس کے معنی یقیناً ہی رہیں گے. انا آ جائے تب بھی ہم اس کا ترجمہ کریں گے بے شک. انا آ جائے تب بھی کیا کریں گے؟ انا کے کیا معنی ہیں؟ جی جی بے شک، ویری گڈ. اور انا کے کیا معنی ہوں گے؟ بالکل صحیح آپ نے بتایا، بے شک. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی ہیں. سمیع، سمیع. سما کا لفظ تو آپ سنتے ہیں نا اردو میں بھی. سمع، سمع و بصر اردو میں استعمال کرتے ہیں. سما اس نے سنا، سمع اس نے سنا. لیکن ایک وزن ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے؟ فعل، اس نے کام کیا. سمع اس نے سنا، سمع اس نے سنا. لیکن ہم نے پڑھا تھا فعیل، علیم، عظیم، کریم. اسی وزن پہ ہے نا، سمیع. تو خود بخود وہ معنی یاد ہے جی آپ کو؟ خود بخود اس میں شامل ہو جائیں گے نا فعیل کے وزن پہ آنے کی وجہ سے. سمیع، وہ ایسا سننے والا ہے کہ اس کا سننا ازل سے ابد ابد ہے. کوئی واقعہ نہ ہوگا تب بھی وہ سن لے گا، کوئی بات نہ کہے گا تب بھی سن لے گا. وہ تو علیم ذات صدور ہے جی. دیکھیے، اور علیم، یہ تو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر پڑھا تھا. اس کا بھی وزن کیا ہے جی؟ علیم، فاعل، عالم، فاعل، یعنی علم جاننے والا. اور علیم، علیم، فعیل، جس کا علم ازل سے ابد ابد ہو اور جس کا علم اس کی ذات کی وجہ سے ہو. سمیع، جو ازل سے ابد کا سننے والا ہے اور جس کا سننا اس کی ذات کی وجہ سے ہو. کوئی بولے نہ بولے وہ سن لے، ایسی ہستی کو کرتے ہیں. کیا معنی ہو جائیں گے جی؟ ان اللہ سمیع علیم. خود ترجمہ کیجیے. جی جی بالکل، بالکل ٹھیک. کیا کہا جی؟ ان اللہ، بالکل صحیح. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، ازل سے ابد کے سننے والے ہیں. علیم، ازل سے ابد کے جاننے والے. اور یہ دونوں صفات موصوف کی ذاتی ہیں، یعنی اللہ کی ذاتی صفات ہے. کوئی ویسا نہ سن سکتا ہے نہ ویسا کوئی جان سکتا ہے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے اور جاننے والے. آئیے جی اب اس آیا کریمہ کو ایک دفعہ میرے ساتھ پھر پڑھیے. بالکل پڑھیے، بالکل صحیح پڑھا آپ نے. واتقوا اللہ، جی ہاں، ان اللہ سمیع علیم. اب اس کا ترجمہ بھی خود ہی کریں گے. کیجئے ترجمہ میرے سامنے. یا ایھا الذین آمنوا، کیا ترجمہ کیا ہے؟
اے اہل ایمان لا تقدمو، تم سب پیش قدمی نہ کرو، بین یدی، سامنے، اللہ کے، و رسول ہی، اور ان کے رسول کے، اللہ اور ان کے رسول کے حضور پیش قدمی نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والے اور جاننے والے۔ بالکل ٹھیک ترجمہ کر لیا آپ نے۔ یہ کلمہ یا یہ تو 1.5 میں سے، ایوہا بھی 1.5 میں سے، الذین بھی 1.5 میں سے، لیکن امن کیا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے؟ جی بالکل، لا بھی استعمال ہوتا ہے، تقدم اور قدم بھی استعمال ہوتا ہے، بینا بھی، ید بھی، اللہ بھی، واو بھی، رسول بھی، واو بھی، تقوی بھی، اللہ بھی، پھر اللہ، پھر سما بھی، پھر علم بھی، یہ سارے کلمات تو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ باقی کیا رہ گیا؟ یا ایھا الذین اور ان، اور یہ تو 1.5 میں سے انہوں نے تو بار بار آنا ہے۔ خدا لگتی کہیے قرآن حکیم آسان ہے کہ مشکل؟ آپ نے بسم اللہ پڑھی تو اس میں سارے دائرے لگ گئے، یہاں آپ نے پڑھا تو یا ایھا الذین اور ان رہ گئے، باقی سارے دائرے لگ گئے۔ خدا لگتی کہیے کہ قرآن حکیم نازل تو ہو قریش کے لہجے میں، عربی مبین میں نازل ہو، لیکن جب آپ پڑھنے لگے تو اتنے دائرے لگ جائیں، اتنے کلمات آپ کی اپنی زبان کے بن جائیں۔ یہ خدا لگتی کہ یہ آسان ہے کہ مشکل؟ اور کس قدر سچ کہا میرے اللہ نے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یہ کون اللہ کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے میرا اور آپ کا دماغ بنایا، میرے اور علم کو، آپ کے علم کو جاننے والی ہستی، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اسے آسان کر دیا ہے۔ اور اللہ کہہ دیں تو بات کبھی غلط ہو سکتی، اب تو سچ کی آنکھوں سے بھی ہم نے دیکھ لی۔